آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری خاصیتیں ایسے رکھی ہیں جن کے ذریعے سے اس دنیا میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ ان میں کچھ چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے مثلا جو زندگی کا بنیادی ترین ہدف ہوگا اس میں رکاوٹ بنے گی۔ رکاوٹ کسی چیز میں نہیں بننے دے گا خدا، جو کچھ نصیب کرے گا ہدف کو نزدیک لے جانے کے لیے نصیب کرے گا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے توجہ صحیح نہیں دی تو پھر یہ مشکل ہو سکتی ہے کہ وہ رکاوٹ بن جائے۔ تو مثال کے طور پر انسان کو خدا متعال نے مثلا غیظ و غضب دیا ہے۔ غیظ و غضب بری چیز نہیں ہے، علم اخلاق میں اس کو قوہ غضبیہ تعبیر کرتے ہیں۔ انسان کی جو تین نفسانی طاقتیں ہیں، قوہ شہویہ، قوہ وہمیہ، قوہ غضبیہ، تو یہ قوہ غضبیہ تعبیر ہوتی ہے۔ یہ انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی انسان خطرے میں پڑتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات ایسی انرجیز آ جاتی ہیں جو شاید پوری زندگی اس کے جسم میں نہ آئی ہوں۔ مثلا ماں اپنی اولاد کو اگر خطرے میں دیکھتی ہے تو کیا کچھ نہیں کرتی۔ حتیٰ جانوروں کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر جانور بھی اپنے بچے کو خطرے میں دیکھتا ہے تو بعض اوقات ایسے دشمنوں سے بھیڑ بیٹھتا ہے جس پہ وہ عام زندگی میں نہیں لڑے گا۔ انسان بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ غضب کا ہونا انسان کے اندر ضروری تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی چیلنج ایسا آ جائے جس میں ایکسٹرا انرجی کی ضرورت ہو تو وہ غضب ایکٹیویٹ ہو جائے، انسان کو ایکسٹرا انرجی مل جائے اور اپنے کام کو کر لے۔ اب مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جہاں پہ غضب کو آنا چاہیے تھا وہاں نہ آئے، اس جگہ پہ آنے لگے جس پر غضب کا مورد تھا ہی نہیں اصلا۔ مثلا اگر میں اس معاملے میں کنٹرول نہ رکھوں تو مجھے کس پہ غضب آئے گا؟ اس پہ غضب آئے گا جو مجھے بڑا نہ سمجھے۔ تو اب کسی نے ذرا سا میرے ساتھ کوئی کام کیا اور مجھے لگا کہ نہیں اس نے میری انسلٹ کی ہے، اب مجھے سخت قسم کا غضب چڑھے گا۔ اچھا یہ غضب کی جگہ تھی؟ نہیں، غضب کی جگہ نہیں تھی۔ اب یہ جو چڑھا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ ظلم ہو جائے گا۔ اب اس میں وہ کام کرے گا جو زندگی میں اس نے نہیں کرنا تھا، اور اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے کسی کو، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو غضب پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اب انسان کو یہی اپنی صلاحیتوں کا بیلنس ایک کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کریں، صحیح جگہ پہ استعمال کریں۔ اس کام کی ذمہ داری علم اخلاق کے پاس ہے۔ علم اخلاق میں اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو معین کریں کہ بھئی یہ آپ کی صلاحیت ہے، یہ آپ کو صلاحیت کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ ساری صلاحیتیں صحیح استعمال ہو جائیں تو کیا بنتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عدل۔ یہ عدل کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو عدل اور یہ جو عدل ابھی عرض کیا ایک علم اخلاق کے اندر، اس کا تعلق اس عدل سے کیا ہے جو انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے اور دنیا میں جاری ہوگا۔ ان کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ روایت ہمارے ذہن میں ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اچھا اب اس روایت کو ہم لوگ معمولاً ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم ایسے ترجمہ کرتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم پھیلا ہوا ہوگا، امام تشریف لائیں گے اور اس ظلم کو عدل کے اندر تقسیم کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے، یہ جو معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے یہ ہمارے اندر کے ظلم کا ریفلیکشن ہوتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے؟ یہ پہلے انسان اپنے اندر ظلم کرتا ہے، وہ جو اندر ظلم کرتا ہے اس کا ریفلیکشن معاشرے کے اندر ظالم معاشرے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو مثلا اگر کوئی قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، قوہ وہمیہ ان میں ظلم نہ کرے، غضب کو کہاں استعمال کرے؟ جہاں استعمال ہونا چاہیے تھا جو عدل ہے۔ شہویہ اپنی لذتوں کی خواہشوں کو کہاں استعمال کرے؟ جس طرح استعمال ہونا تھا وہ عدل ہے۔ وہمیہ یعنی منصوبہ بندی مثلا اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے تھا؟ دوسروں کے ساتھ مکاری میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، ہدف خلقت کو استعمال تک پہنچنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، وہیں استعمال کر لے۔ تو اگر قوہ شہویہ کو اس نے عدل سے استعمال کیا
قوہ غضبیہ کو عدل سے استعمال کیا، قوہ وہمیہ کو اس نے عدل سے استعمال کیا، اس کے اندر عدل آ گیا، اب معاشرے میں کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا یا عدل ہوگا؟ اب عدل ہوگا۔ اچھا، ہم اپنے تشریح میں اس روایت کے باہر والے عدل کا تو تذکرہ کر رہے ہیں کہ امام باہر عدل پھیلا دیں گے، یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ جو باہر عدل پھیلے گا وہ پہلے اندر عدل ہوگا تو باہر پھیلے گا، ورنہ کہاں سے عدل پھیل جائے گا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک اور پوائنٹ دیکھیں، اسی سے ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ جو پوری کائنات میں عدل پھیلانے والا لشکر ہوگا، اس کے لشکری عادل ہوں گے یا ظالم ہوں گے؟ وہ جو لشکری عادل ہوں گے تو انہوں نے اپنی 3 طاقتوں میں تعدیل سیکھ لی ہوگی یا نہیں سیکھی ہوگی؟ یہ پوائنٹ ہے۔ اب کوئی کہے مجھے امام کی نصرت کے لیے تیاری کرنی ہے، تو کیا تیاری کروں؟ تم جاؤ اپنی ان 3 طاقتوں میں تعدیل کرو، اس میں عدل کرو، قوہ وہمیہ، قوہ غضبیہ، قوہ شہابیہ، ان کے اندر تعدیل کرو۔ جب تمہارے اندر ان 3 طاقتوں کا عدل حاصل ہو جائے گا، تم اس امام کے لشکر میں شامل ہونے کے اہل بن جاؤ گے جس نے پوری کائنات میں عدل پھیلانا ہے۔ اور اگر اندر عدل نہیں ہوا تو پھر اس لشکر میں ہم کیسے جائیں گے جس نے پوری کائنات کو عدل دینا تھا؟ اصل پوائنٹ یہاں پر ہے، ہم اس کو مس کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی صرف چند منٹس کی دعائیں پڑھنا ہے، معاملہ ختم ہو گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو میں جان دوں گا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو میں جان دوں گا، اور ابھی مجھے کیا کرنا ہے؟ ابھی مجھے ایک انتظار کرنا ہے، اور وہ انتظار میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے چند دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو وہ جو اندر کا عدل ہے وہ کب ہوگا؟ کہاں گیا وہ عدل؟ یہ وہ مسنگ پوائنٹ ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم یہاں پہ ہم محنت کر رہے ہوتے، جتنا ہم بعض اوقات ظاہری چیزوں کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے تو اس میں ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آتا ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں، اور پھر انشاءاللہ نہج البلاغہ کے اس خطبے 214 کو ہم انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ شاید پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا، لیکن میں خود اتنی چیزیں بھول جاتا ہوں، آپ بھی کیسے یاد رکھ پائیں گے؟ بھول گئے ہوں گے۔ تو میں اب آپ لوگوں کی بھولنے سے ہی بلا کر ہم جیسوں کو موقع ملے گا کہ دوبارہ بولے، ورنہ دوبارہ کہاں بولے گا پھر وہ۔ 1987 کی بات ہے، کافی پرانی ہو گئی ہیں۔ 1987 میں ہم پاکستان پہلی دفعہ آ رہے تھے طالب علم بننے کے بعد۔ میں 84 میں طالب علم بنا تھا۔ وہاں پر طالب علمی کی ابتدا میں ہی شہید صدر کے ایک شاگرد تھے، سید ابو جعفر۔ سید ابو جعفر کا اصلی نام کچھ اور تھا، جو بعد میں ان کی شہادت کی پتہ چل گیا تھا، لیکن اس زمانے میں ان کا اصلی نام ہم لوگوں کو نہیں پتہ تھا، چونکہ وہ صدام نے بھگا دیا تھا ان کو، صدام نے ان کو ایگزائل کیا تھا عراق سے، تو انہوں نے ایران آ کر اپنا کوڈ نیم ڈال دیا تھا سید ابو جعفر، اصلی نام کچھ اور تھا۔ تو ابو جعفر آزاری نام تھا ان کا، جو ہمیں پتہ تھا، اصل نام میں اب تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں کچھ اور تھا۔ تو وہ ہم نے ان سے کچھ کتابیں پڑھی تھیں، دینی تعلیم کے اندر لمحہ کا کچھ حصہ پڑھا تھا، اور ویسے وہ ہمیں شہید صدر کے افکار کے بارے میں سکھایا کرتے تھے۔ بہرحال جب جنگ ختم ہو گئی اور یہ عراقی جو تھے وہ واپس چلے گئے، تو واپس گئے نجف اشرف میں ایک حصے کے ذمہ دار بن گئے تھے، لیکن بعد میں کسی نے ان کو وہیں پہ شہید کر دیا تھا، تو بعد میں شہید ہو گئے تھے وہ۔ سید ابو جعفر بہت زیادہ معاشرتی معاملات کے اوپر نظر رکھتے تھے، شہید صدر تھے، ذرا تنظیمی چیزوں پہ بھی نظر رکھتے تھے، معاشرتی مسائل کے اوپر بھی کافی نظر تھی ان کی۔ تو ایک دفعہ جب میں 87 میں پاکستان پہلی دفعہ واپس جا رہا تھا 3 سال کے بعد طالب علم بننے کے بعد، تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ ان سے میں پوچھوں کہ مثلا شہید صدر کے جو طریقہ کار تھا، اس کو عربی میں کہتے ہیں منہج، ان کے طریقہ کار میں ایسی سوسائٹیز میں کام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہماری پاکستان کی سوسائٹی ہے، وہ پاکستانیوں کو بھی کچھ جانتے تھے، پاکستان کبھی شاید آئے نہیں تھے لیکن جانتے تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا، تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہیں ملے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس بات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہنے کہ میرے گھر آ جاؤ۔ میں چلا گیا ان کے گھر، تو ہم نے میرے خیال میں 2 دن انہوں نے مجھے ٹائم دیا
میں جاتا تھا، وہ بات کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشنز ہیں کیا 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 کر سکتے ہو. تو اب تم بتاؤ جو پاکستان میں تمہارے لیے تمہارے خیال میں دین پہ کام کر رہے ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. تو مجھے ابھی بہت اچھا یاد نہیں آ رہا، لیکن میرا خیال ہے کم سے کم بھی 9 آپشنز کے اوپر انہوں نے بات کی. مثلا اگر آپ جا کے وہاں پہ کتابیں چھاپنا شروع کریں تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا یہ اگر آپ نے یہ کام لیا یہ پازیٹیو ہوگا، یہ نیگیٹو ہوگا، یہ کام اصلی کام نہیں بنے گا. تنظیم بنائی تو کیا ہوگا، تنظیم بنائی تو یہ پازیٹیو ہوگا، یہ نیگیٹو ہوگا، اس میں آپ جا کے یہاں پہ پھنس جائیں گے. سارے راستے لے کے گئے کہ نہیں یہاں پہ یہ شروع کرو گے یہاں تک جاؤ گے، پھر یہاں پہ یہ مصیبت آئے گی، پھر تنظیم میں یہ بہت بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی. تو پھر کیا ہے اب کوئی راستہ بچا ہے تمہارے ذہن میں؟ میں کہا مجھے تو اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب جتنے بھی راستے ہمارے ذہن میں آ سکتے تھے وہ تو ساری بات ہو گئی. پھر انہوں نے وہ بھی 9 بھی میرے ذہن میں نہیں آئے تھے، وہ بھی کچھ انہوں نے بتایا تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ میں جا کے انہوں نے کہا صرف ایک کام ہے. اچھا تمام کاموں کے اندر ایک مشکل آ رہی تھی جو کامن آتی تھی، وہ کہ اگر یہ کام پورا نہیں ہوا تو ادھورا نقصان دے گا، ادھورا نقصان دے گا. مثلا آپ نے پارٹی بنائی، تنظیم بنائی، وہ تنظیم اپنے مقاصد سے پہنچنے سے پہلے ہاتھ سے نکل گئی تو کیا ہوگا؟ ایک اور فتنہ، ایک اور مصیبت. اچھا آپ نے کتابوں سے علم دینا شروع کیا، ابھی لوگوں کو کچھ علم ملا تھا اور وہ بن گیا علامہ، اب کیا ہوگا؟ او بھائی مصیبت بن گئی. اس طرح انہوں نے کئی چیزوں کو کہا کہ دیکھو آدھے پہ پہنچے اگر خراب ہو گیا معاملہ ختم، اور برا ہو جائے گا. کہنے کہ ایک کام ایسا ہے جو آدھا بھی ہوا تب بھی صحیح ہے، کہیں پہ روک لو، کسی بھی وجہ سے روکنا پڑ گیا خطرہ نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا تہذیب نفس، نفوس کی اخلاقی تربیت. کہنے کہ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ایک نصیحت بھی پہنچا دی اور 99 نہ بھی دے سکے نقصان نہیں ہے تمہارا، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. ایک نصیحت سیکھ لے گا نا، کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر بات کی کہ تہذیب نفس کے اندر پھر کیسے ہوگا کام، کیسے کرنا ہوگا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو عدل کی گفتگو ہے کہ قوہ غضبیہ، قوہ شہویہ اور قوہ وہمیہ، اچھا اگر کسی کو ان ٹرمنالوجیز پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں لہذا بار بار بولنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو پڑھنا ہو اس کے اوپر تو وہ عروج السعادہ کتاب ضرور دیکھ لے. عروج السعادہ معراج السعادہ کا ترجمہ ہے، یا امام خمینی کی جو 40 حدیث ہے اس کے شروع میں جو 4-5 حدیثیں ہیں انہی کو دیکھ لے تو یہ ٹرمنالوجیز سولو ہو جاتی ہیں. تو اگر کوئی اس کے اوپر کام کرے کہ میں نے اپنے اندر عدل بنانا ہے ان قوات کے اوپر کام کرتے ہوئے، صحیح، اگر آدھے راستے پہ بھی پہنچا ضرر نہیں ہے، نقصان نہیں. اور خدا متعال نے ایک وعدہ فرمایا ہوا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے قطعاً ہم ان کی رہنمائی کریں گے. یہ خدا کا وعدہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا قدم وہ مشکل ہے بس، اور اگر انسان وہ پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائے ڈھنگ سے، طریقے سے، چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، غلط چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، تو پھر خدا متعال خود بخود اس کی رہنمائی فرمائے گا اور وہ اپنے مقاصد تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. نہیں بھی پہنچا تو خدا کے سامنے جا کر ایک عذر کہہ سکتا ہے کہ خدا میں نے کوشش کی تھی میں نہیں پہنچ پایا، لیکن راستے میں تھا، راستے میں تھا. بہت ساری عبادتوں کو میں کہتا ہوں چھوٹی سی کر لو. نماز سب 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھ لو، 1 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو. کیوں؟ کل قیامت کے دن کم سے کم نماز شب سے غفلت کرنے والوں میں نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے نہیں پڑھی، پوری نہیں پڑھی، زیادہ یہ ہوگا. دن بھر میں اتنی نافلہ نمازیں ہیں نا، ایک نماز طے کر لو نافلہ کہ یہ ہم نے پڑھنی ہے. جیسے میں معمولاً عرض کرتا ہوں نماز غفیلہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے، یہ زندگی تبدیل کرنے والی نماز ہے، اس کو نہیں ترک کرنا چاہیے. 2 رکعت مغرب عشاء کے درمیان ہے، چاہے قضا سے پڑھ لے. نافلہ نمازیں آپ قضا سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بات نہیں بنے گی، لیکن کوئی کیا مس ہو گئی تو کوئی بات نہیں، قضا سے پڑھ لو.
مثلا کسی نے مغرب پڑھی، عشاء پڑھنے ابھی جماعت میں تھے، فوراً عشاء شروع ہو گئی، تو اب غفیلہ کا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے نماز عشاء کے، عشاء کی بات پڑھ لے۔ جلدی میں تھے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائی، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور۔ تو کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ قرآن کریم ہر روز زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایک صفحہ پڑھو، آدھا صفحہ پڑھو، تاکہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہوں تو ایک کچھ ہو ہمارے پاس، کہ کوئی عذر بہانہ بھی کسی قبول کر لے گا خدا، لیکن کوئی چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اسی طرح جب بات اتنی آ رہی ہے، سید الشہداء کی روزانہ ایک زیارت ضرور پڑھنی چاہیے۔ قطعاً میں اتنی مدت مجھے خود ہو گئی طالب علم بنے ہوئے، اتنے لوگوں سے ملتا ہوں، اتنے لوگوں سے ملتا ہوں، میں نے ایک بات دیکھی ہے، اگر کوئی شخص پابندی سے سید الشہداء کی زیارت پڑھتا رہے، سوائے یہ کہ اس نے کوئی بہت بڑا بلنڈر مارا ہو، کوئی بہت بڑی اس نے کوئی غلطی کر دی ہو، سید الشہداء کا نام ڈوبنے نہیں دیتا ہے، ڈوبنے نہیں دیتا۔ یہ بڑا امام کا ایک عجیب کرم ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مثلا اس نے گناہ کیا، غلطی کی، سطح آب پر پانی کے اوپر تیرتا رہے گا۔ یہ سید الشہداء اس کو غرق نہیں ہونے دیں گے، بچا کے رکھ لیں گے۔ بس اس نیت سے پڑھتا رہے کہ مولا آپ مصباح الہدیٰ ہیں، آپ سفینۃ النجات ہیں، اور میں فتنوں کے اس دور کے اندر پھنس گیا ہوں۔ بس مولا سید الشہداء کی عظمت پر، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ، ان کے اصحاب کریم جو شہید ہوئے، ان سب پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ محمد وعجل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی وآلہ۔ خطبہ نمبر 214 میں مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف، جو کتاب ظاہر مختلف انداز میں پبلش ہوتی رہی ہے، اس میں صفحہ نمبر 606 پر ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صفحہ نمبر 606 پر پانی درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد۔ خطبے میں یہاں پہ پہنچ کر سید رضی لکھتے ہیں، اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی، جس میں حضرت کی بڑی حمد و ثنا کی، آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا۔ تو امام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خداوندی کی رفعت کا احساس ہو، اسے چاہیے کہ اس عظمت و جلالت و عظمت کے پیش نظر اللہ کے ما سوا ہر چیز کو حقیر جانے، اور ایسے لوگوں میں وہ شخص اور بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جسے اللہ نے بڑی نعمت دی اور اچھے احسانات کیے ہوں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں کسی پہ بڑی ہوں گی، اتنا ہی اس پر اللہ کا حق زیادہ ہوگا۔ امام فرمانے کہ اللہ نے سب کو نعمتوں سے نوازا ہے، اگر کسی کو نعمت زیادہ دی ہے، حتیٰ دنیاوی ظاہری اعتبار سے اس کی بات میں اثر زیادہ ہو گیا، کلام میں اثر زیادہ ہو گیا، تو امام فرمانے اس کو چاہیے فوراً ایک کام کرے، وہ یہ کہ ان نعمتوں کے علاوہ، ان نعمتوں کو دینے والے خدا کے سوا کسی کو کاؤنٹ نہ کرے، صرف خدا کو کاؤنٹ کرے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی چیز آتی ہو اس کو حقیر سمجھے، اس کو سمجھے کہ نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ امام نے جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میں اور تھوڑا سا پڑھتا ہوں، پھر اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جو امام اصل میں ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز امام نے فرمائی کہ دل میں اگر خداوند کی عظمت کا احساس ہوگا تو خدا کے علاوہ کسی چیز کو وہ کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو فلاں چیزوں کا نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، پھر
اچھا، اب وہ جو جس کے دل میں خدا کے سوا کسی چیز کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، وہ فوری طور پہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی مجھے خدا کا حکم پورا کرنا ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن کسی کے دل میں اگر باقی چیزیں بھی ہوئیں تو کیا ہوگا؟ اب وہ خدا کے حکم کو نظر انداز کرے گا۔ صحیح ہے؟ یہ کہاں پہ بات پہنچنے والی ہے؟ امام کے کلام کو ہم مزید پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کا ذلیل ترین صورتحال یہ ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں تھی لیکن تھوڑا سا احساس ہو رہا تھا کہ شاید غلط ہو جائے گا، پاؤں کے نزدیک رسک نہیں ہونا چاہیے۔ امام خمینی بہت حساس تھے، بہت زیادہ۔ وہ ڈاکٹرز کی بہت مانتے تھے، ڈاکٹر جو کہتا تھا کہتے تھے کر لو، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ 2-3 جگہوں کے اوپر انہوں نے ڈاکٹرز کی نہیں سنی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے لکھا کہ فجر سے پہلے میں اٹھوں گا 2 گھنٹے پہلے، فجر سے 2 گھنٹے پہلے، تو اس کو میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ باقی شیڈیول وہ منٹ بائی منٹ شیڈیول لکھ کے دیتے تھے کہ میں رات تک یہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے کہ بھائی آپ وہ جو 2 گھنٹے پہلے اٹھیں گے، 2 گھنٹے میں کیا کریں گے آپ؟ مثلا آپ قرآن پڑھیں گے، آپ رکوع سجدہ کریں گے، تو آپ بتا دیں تاکہ ہم آپ کی باڈی کی کیلوریز کاؤنٹ کریں گے اور اس کے حساب سے پھر آپ کی ڈائٹ فکس کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس 2 گھنٹے کا راز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یہ میں جو کروں گا وہ خدا کے لیے کروں گا، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہ کریں، اس کو آپ بھول جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ سخت بیمار تھے، اب مجھے نہیں پتا یہ جو تھراپی تھی وہ کیا تھراپی تھی، لیکن بہرحال میں نے خود پڑھا ایک کتاب میں جو شاید ان کے بیٹے نے لکھی تھی یا ان کی بہو نے لکھی تھی، ان کی زندگی کے بارے میں، پرسنل لائف کے بارے میں، کیونکہ ان کے جو داماد تھے وہ بھی ڈاکٹر تھے، جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹرز نے ان سے یہ کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر دودھ میں پاؤں رکھ کے بیٹھیں گے تو آپ کو فلاں چیز میں بینیفٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے جو ان کے آفس میں انچارج تھا اس نے کہا کہ آغا یہ دودھ ضائع نہیں ہوگا، اس نے کہا کہ یہ دودھ ضائع نہیں ہونے والا ہے، یہ آپ کا لگا ہوا دودھ ہوگا، کہیں کام آ جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، میں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاؤں، کہ یہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے نہیں کروں گا۔ ایک اور مجھے واقعہ اسی طرح ان کے احترام کا یاد آتا ہے، کسی نے لوگ ان کو چیزیں بھیجتے تھے کہ آپ مثلا ایک اپنا دستخط کر کے بھیج دیں، کوئی کاغذ کا کپڑا بھیجتا تھا کہ مثلا آپ اس کو ایسے اپنے گلے میں ڈال دیں، ایک دفعہ مجھے بھیج دیں انگوٹھی یہ وہ۔ تو کسی نے قرآن کریم بھیجا اور کہا کہ آپ اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر مجھے بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ خمینی کا نام لکھنے سے قرآن کریم کی برکت بڑھے گی؟ کہنے یہ قرآن کے سامنے بھول جاؤ، کہنے یہ تم لوگ کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ اتنے بہت حساس تھے وہ ان معاملات کے اندر۔ اور اب دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی بڑائی دکھاتی ہیں، تو آپ کو اور مجھے اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا چاہیے زندگی کے اندر۔ میں بھی شاید اتنا نہیں کر پاتا، صاف بات ہے، لیکن یہ کہ کرنا چاہیے۔ مثلا جیسے پانی پینے کے معاملے میں سید الشہداء کو یاد کرنا واقعہ اہم ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد آل محمد۔ نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بروں کی، کوئی آدمی برائی کرے، بروں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ برائی ہے؟ نہیں، خود اس برائی میں ہوتے ہیں تو انہیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ برائی ہے؟ اب امام فرما رہے ہیں شاید بروں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن نیک بندوں کے نزدیک یہ چیز بہت بری ہے۔ نیک بندے اچھا نہیں سمجھیں گے کس چیز کو؟ یہ کہ نیک بندے فرما روان کی ذلیل ترین حالت کو یہ سمجھیں گے کہ کوئی حاکم یہ کرے، ان کے نزدیک یہ ذلیل ترین حالت ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرما روا کے بارے میں یہ سوچا جانے لگے، اس کے بیہیویئر سے یہ لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتے ہیں، یعنی کسی حاکم کے بیہیویئر سے یہ نظر آئے کہ اس کو اپنے آپ کو بڑا ہوتا دیکھنا اچھا لگ رہا ہے۔ حاکم معمولاً ایسے ہی نہیں ہوتے، حاکم تو چھوڑو، میرے جیسے پدی نہ پدی کے شوربے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔
ہر آدمی کو یہ لگتا ہے تھوڑا سا میں اکڑ کے رہوں. امام فرما رہے ہیں نیک بندوں کے نزدیک یہ صورتحال انتہائی ذلیل کن ہے. یہ ذلت کی بات ہے یہ کہ کوئی اپنے اندر یہ کہ کسی کے بارے میں یہ لگے. امام یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ ایسا ہو، لیکن اس نے کوئی ایسا بیہیویئر دکھایا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس کو اکڑ اچھی لگ رہی ہے. یہاں تو دکھانے کا نہیں، وہ چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے، اس کا ہر چیز یہ دکھا رہی ہوتی ہے. امام فرما رہے ہیں نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورتحال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ سوچا جانے لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے حالات کبر و غرور پر محمول ہو سکیں. اتنا بھی کرے کہ کوئی یہ کہے یہ تو تکبر ہے. امام کہہ رہے ہیں اتنا بھی ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ تو تکبر ہے. یہ ذلیل ترین صورتحال ہے. حکمران کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی یہ گمان بھی نہ کرے کہ یہ فخر و سربلندی کو دوست رکھے گا، یا کوئی ایسے دیکھنے والا کہے کہ یہ تو تکبر لگ رہا ہے. امام فرمائے یہ ذلیل ترین صورتحال ہے. اتنا نیچے ہونا چاہیے اس کو. اس کے بعد فرمایا مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے، مجھے یہ بھی ناگوار معلوم ہو رہا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی ہو. وہم و گمان کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن، عربی میں تازہ ظن، اور ایک ہوتا ہے یقین. تو مثلا کوئی چیز بالکل وہم ہوتی ہے تو سمجھ لو 25%، شک ہے تقریباً 50-50، ظن تازہ نون ظن یہ تقریباً 70-75%، یقین 100%. ٹھیک ہے. امام کہہ رہے ہیں 25% بھی اگر تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف کرنے کو پسند کرتا ہوں، 25% بھی مجھے یہ لگے نا کہ تم میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے تعریف اچھی لگے گی، امام فرمان یہ میرے نزدیک انتہائی ناگوار ہے. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، مولا فرما رہے ہیں میری طرف سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس میں تمہیں 25% چانس بھی یہ لگے کہ شاید میں تعریف کروں گا تو ان کو اچھا لگے گا. 25% چانس بھی نہیں دوں گا. صحیح ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ میری مجلس کا پوسٹر لگائیں. ایک تو میں اسی سے بہت چڑھتا ہوں، فلانی سے پوچھو میری مجلس ہے، میرے میں خدا کو مانو یہ تمہاری مجلس ہے، امام حسین کی مجلس ہے. بولو میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. یہ ایک تو وہ ٹائٹل لگتا ہے بانی مجلس، وہ مجھ سے ہضم نہیں ہو کے دے رہا تھا کہ مجلس کا بانی کیسے ہو سکتا ہے؟ منتظم بول سکتا ہے، یہ بانی نہیں ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بانی چلتا ہے، چلو بھائی چلا لیا. اب وہ اب کوئی میرا جیسا پڑھنے والا یہ کہے مثلا IRC میں میری مجلس اتنے بجے ہوگی، خدایا بولو بھی نہیں ایسے. بولو سید الشہداء کی مجلس ہے جس میں نے پڑھنا ہے. مجھ سے کیسے منسوب ہو رہی ہے یہ؟ کیا مجھ سے پہلے سے نہیں چل رہی تھی اور مجھ سے بعد نہیں چلے گی کیا؟ تو میں کہاں سے آ گیا بیچ میں یہاں پہ؟ تو مجھے یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ابھی ایک تو مسئلہ یہ ہے، وہ بولے گا میری مجلس کا جو پوسٹر لگنا ہے نا اس پہ یہ القاب آنے چاہیے. اچھا، اور یہ جو امام نے لکھا تھا کہ میرے بارے میں اگر کوئی 25% بھی یہ سمجھے کہ مجھے تعریفیں کیا جانا اچھا لگے گا، امام نے فرمایا مجھے ناگوار گزرے گا یہ. اور میں اظہار کر رہا ہوں کہ میری تعریفیں نہیں کی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. بالکل الٹا. ہم اس وجہ سے مشکل میں پھنسے ہیں. یہ جو معاشرے پہ کمزوری طاری ہوتی ہے نا کہ اس وقت ہمیں زیارت کے لیے راستہ مانگنا پڑ رہا ہے، یہ ادھر سے آتی ہے. یہ یہاں سے نہیں آئی کہ شیعہ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، شیعہ کے پاس سیاست نہیں ہے، شیعہ کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. یہ سب معاملے یہاں نہیں ہیں. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ وہ یہ کہ جب ہمارے معاشرے میں خلوص کی کمی پھیلے گی تو جو پیچھے سے ہمیں نصرت نصیب ہو رہی تھی اس میں کمی آئے گی. اصل مسئلہ وہاں پر ہے.
آپ اس کو بعد میں حل کرنا، میں بھی بولوں گا، میں بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن بندگان خدا اصل میں دیکھنا پڑے گا اندر کون سی ایسی کمزوری آئی تھی جو ہمیں یہ اٹھانا پڑ رہا ہے ابھی. اور وہ جو ہماری اندرونی کمزوری ہے وہ یہ کمزوریاں ہیں، وہ یہ کہ جب ہم نے مجالس کو اپنے آپ سے منسوب کرنا شروع کر دیا اور مجالس کے منابر کو ہم نے اپنی شخصیتوں کے اظہار کا ذریعہ قرار دے دیا کہ میں وہاں پہ جا کر اپنے نعوذ باللہ تعالی فن کا اظہار کروں گا اور اتنے لوگوں کو متاثر کر لوں گا اور اتنے میرے ویورز بن جائیں گے اور اتنے میرے فالوورز بن جائیں گے. اس کے بعد کیا سوچتے ہو؟ طاقت آئے گی ہمارے اندر؟ کمزوری آئے گی؟ ظاہر ہے. اصلا یہ شیعت کا سارا کام سوائے پیچھے سے معنوی پشت پناہی کے اور معنوی سپورٹ کے چل ہی نہیں سکتا تھا. اور جب ہم نے معنوی عناصر کے اندر اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا تو پیچھے سے نصرت بھی کم ہو جائے گی. تو اس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. البتہ وہ اہل بیت عطا اتنے کریم ہیں کہ انہوں نے ہمیں ابھی بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور جس طرح حمایت ان کی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن اگر چاہتے ہیں ہم لوگ طاقت نظر آئے ہماری اور ہمارے اندر وہ اظہار ہو کہ جو دشمن واقعا لرزے، جیسے امام نے فرمایا تھا دشمن کے اوپر روب طاری ہو جاتا ہے، اس کے لیے خلوص بڑھانا پڑے گا ہمیں. امام کی یہ خطبے کو، اس خطبے کے اسی لیے میں نے انتخاب کیا تھا کہ ہم لوگ بعض اوقات، میں اس نقطے کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. پہلے کیا ہوتا ہے، ایک آپ کو، ہم سب کو پتا ہے، ہم لوگ بھی کوئی بچے نہیں ہیں، ہم لوگ عمریں گزر گئے ہم سب کی. بیماری ایک دن میں نہیں آتی، بیماری آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے اندر. پہلے دن سے کوئی کھلے عام خود نمائی کرے، نمائش کرے، پہلے دن سے کرے گا پکڑا جائے گا، معاشرے میں ذلیل ہو جائے گا. پہلے دن کوئی چھوٹا سا نمائشی کام ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں چلو اتنا صحیح ہے، اتنا چلے گا بس. وہ کہتے ہیں، وہ شیخ سعدی کا ایک داستان تھی، کہاوت تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ زمین میں سے پانی نکل رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ بھئی اس پانی کو بند کر دو، 2-4 بیلچے مارو اس کے اوپر، یہ بند ہو جائے گا. تو کسی نے کہا نہیں، اتنا سا پانی نکل رہا ہے، اس میں کیا نقصان ہے. وہ پانی نکلتے پوری بلڈنگ گرا گیا. تو اس نے کہا کہ اب کیا خیال ہے؟ تو جو پہلے کام 2 بیلچے ڈالنے پہ روک سکتا تھا، اب تم پہاڑی بھی کھسکا کے لاؤ گے، یہ نہیں رکنے والا، یہ جا چکا. اب معاشرتی کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جب پہلے کوئی چھوٹی موٹی نمائشی کام کرتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں نا جانے دو بس، پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں، کیا ہاتھ جوڑوں نہیں جوڑوں سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پہ آ گئے، ہماری قوم کے بہت بڑے بڑے نام ٹک ٹاک کے ہیرو ہیں. یہ ہے بڑے بڑے نام، معززین، شرفاء، مقبول، سب، اور وہ ٹک ٹاک کے ہیرو بنے میں ویوز کے اوپر اپنے پیسہ کما رہے ہیں. اور اتنی سی شرم حیا نہیں ہے کہ سید الشہداء کا پیغام ایسے پھیلتا ہے. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا پھر کمائے نہیں تو مثلا کیوں نہ کمائے؟ چلو پھر ایک کام کرو، جتنا کما رہے تھے نا وہ قوم پہ لگا دیتے، نا، پھر وہ لگا لیا نہیں. اور یہ میں آخر میں بات بتاؤں، ان کی اپنی زندگیوں پہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ یہ فرعون کی قوم کا وہ سونے کا بچڑا ہے جس کا جلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یہ صرف نقصان ہوگا اور کچھ نہیں ہونے والا. تو اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ کوئی 2 نمبر کام کر کے پیسہ بن جائے گا، اس پیسے سے قوم کو کوئی عزت مل جائے گی، نہیں ملتی. یہ خدا متعال نے جو قوم بنی اسرائیل کے سونے اور بچڑے اور اس کی آگ لگنے اور زمین میں بہنے اور اس کے نتیجے میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ سب کیوں بیان کیا؟ اس پیسے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. بہرحال فرمایا مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا وہم بھی ہو، 20% بھی تم یہ چانس دو کہ میں بڑھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں.
چانس بھی مت دینا میرے بارے میں. اگر چانس دے رہے ہو، امام فرمائیں یہ مجھے برا لگتا ہے. اور اگر کوئی ہو ہی ایسا تو پتہ نہیں امام کو کیا لگے گا پھر. بحمد اللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے فروتنی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا، کہ اگر ایسی خواہش بھی ہوتی تو میں چھوڑ دیتا اس کو فوراً. کیوں؟ اللہ کی عظمت کو سوچتے ہوئے کہ ایسی عظمت و بزرگی کو اپنایا جائے کہ ایسی عظمت و بزرگی کو اپنایا جائے کہ جس کا وہی اہل ہے. کہ امام سوچ رہے ہیں جس عظمت اور بزرگی کا خدا اہل ہے میں اس کو اپنا نہیں لوں. میں کیوں اپناؤں؟ یہ خدا کے لیے رکھوں گا. بس تعریفیں جتنی ہونی ہے وہ خدا کی طرف بھیجی جانی چاہیے تھیں، نہ کہ میں اپنے لیے مانگنا شروع کر دوں. اس کے بعد یوں تو لوگ اکثر اچھی کارکردگی کے بعد مد و ثنا کو خوشگوار سمجھا کرتے ہیں، لیکن میری اس پر مد و ستائش نہ کرو کہ اللہ کی اطاعت اور تمہارے حقوق سے عہدہ برا ہوا ہوں. امام فرما رہے ہیں میں نے اللہ کی اطاعت کی، میں اللہ کے دیے ہوئے عہدے سے، ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں. تم اس پہ میری تعریف مت کرو، میری کوئی تعریف مت کرو. یہ امام کے سٹینڈرڈز ہیں. اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ ایک حصہ یہ بھی تھا، میں اس کو انشاءاللہ کل باقی حصہ اسی جرأت کے ساتھ عرض کروں گا. مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہے نہیں پتہ ہمیں بعد میں کیا کیا اٹھانا پڑتا ہے یہ کہنے کے بعد کیا کیا سننا پڑتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ایک نسل گڑبڑ چلتی رہے، دو نسل چلتی رہے، تیسری نسل تک وہ گڑبڑ اچھی ہو جاتی ہے. ایک نسل ایک برائی رہتی ہے، دوسری نسل ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، تیسری نسل میں معاملہ ختم. اب وہ اچھائی بنتی ہے، برائی اور نیوٹرل نہیں، اچھائی بنتی ہے. دیکھیے آپ کے سامنے پاکستان میں رشوتوں کا جو اصلی بازار گرم ہونا شروع ہوا ہے وہ لیٹ 60s میں ہوا ہے. لیٹ 60s میں شروع ہوا، 70s میں تھوڑا اور بڑھا. جب پیٹرو ڈالر آنا شروع ہوا 70s میں، اس نے اس کو کک سٹارٹ دے دیا. یہ پیٹرو ڈالر کہاں سے آیا تھا؟ جو پاکستان سے لوگ مڈل ایسٹ گئے تھے کام کاج کرنے کے لیے، وہاں جا کے انہوں نے آلموسٹ مفتے کا پیسہ بنایا تھا. اچھا وہ پیسہ کون سا تھا؟ وہ پیسہ وہ تھا جو عرب بادشاہوں نے اپنی قوم کی امانت کو کافروں کو، ظالموں کو بیچ کر اپنی جیبوں میں ڈالا تھا. صحیح ہے؟ وہ پیسے میں سے جو بچا کچا رہ گیا تھا وہ ہمارے بچے بندے چن چن کر وہاں سے لے آئے تھے اور اس کو لا کر پاکستان میں انجیکٹ کیا تھا، اور اس سے پاکستان میں مادہ پرستی اور رشوت ستانی کا بازار گرم ہوا تھا. یہ ہوا ہے. یہ جو پیٹرو ڈالر تھا نا، کم و بیش یہ بنی اسرائیل کا سونا تھا. اس نے ہمارے یہاں آ کر وہی کیا جو بنی اسرائیل جو فرعون کی قوم کے سونے نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا، وہی کیا. اسی طرح بلوا مچایا، یہاں پہ امن و امان ختم ہوا، رشوتوں کے بازار گرم ہوئے، مادہ پرستی عروج کے اوپر پہنچی. اب اس دور سے لے کے آج تک ہم یاد کر رہے ہیں کہ پہلے کچھ سکون ہوتا تھا، اب وہ معاملے ختم ہو گئے، لد گئے. تو عزیزان محترم، ہم لوگ یہ جرأت کر کے بول دوں، ہم شیعہ قوم ہونے کے ناطے پاکستان میں خود نمائی کی دوسری نسل میں داخل ہو چکے ہیں. جو برائی تھی اب نارم، معمول بن چکی ہے. 5-10 سال اور گزار لیے ایسے، اگلی نسل میں یہ اچھائی کاؤنٹ ہوگی. نعوذ باللہ تعالی. ایک ہی راستہ ہے، ابھی لڑ لو، ابھی لڑ لو، کم سے کم بول لو، کم سے کم بول لو. اچھا زیادہ کیا ہوگا؟ بولتے بولتے مر جاؤ گے. زیادہ یہ ہوگا، بولنے پہ گالیاں کھاؤ گے، چلو یہ ہو جائے گا. کم سے کم پروٹیسٹ تو ریکارڈ کرا دو کہ بھائی یہ نہج البلاغہ یہ نہیں کہہ رہی ہے جو تم کر رہے ہو، وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ تو بول لو.
یہ آخری موقع ہوں گے ہمارے پاس 10-15 سال. اگر یہ بھی گزر گئے، اگلی نسلیں جو آئیں گی نا وہ یہ سمجھیں گی یہی دین ہے. ابھی بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہی دین ہے. کسی کو برا لگتا ہے اگر کوئی بندہ خود نمائی کرے، میرے جیسا خطیب، میرا کوئی نوحہ خان اور فلاں فلاں، وہ اپنے آپ کو ہیرو بنا رہا ہے، کسی کو برا لگتا ہے؟ کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، باقیوں کو صحیح لگ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم سیکنڈ جنریشن میں مڈ میں ہیں، شاید ہم سیکنڈ جنریشن کراس کر چکے ہیں. ہم ابھی تک مجھے کیا نظر آ رہا ہے، معذرت کے ساتھ اتنی سخت باتیں کر چکا ہوں، پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں معذرت، مجھے لگ رہا ہے ہم ایک لاسٹ بیٹل کے سامنے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے جنہوں نے کرنی تھی حرکتیں وہ کر کے عزت اور سرخروئی کے ساتھ معاشرے میں زندہ ہیں. وہ اپنا کام کر گئے، ڈرامہ ہو چکا، قوم کے رویے برباد کر لیے، مادہ پرستی کو اور پروفیشنلزم کو مجالس میں، ذاکری میں، نوحہ خانی میں آسمان پہ پہنچا لیا، اپنے لیے پیسے اور سب کچھ بنا لیے. یہ مر جائیں گے، یہ مصیبت چھوڑ جائیں گے. اب ہمیں کون پیچھے دھکا لگا کے 30 سال پہلے والے خلوص پہ لے کے جائے گا؟ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوگا، مجھے نہیں معلوم. ہاں ایک راستہ مجھے پتا ہے، وہ کیا؟ ایک راستہ آتا ہے جنگ، مصیبت، بلا، امتحان. اس میں انسان پیچھے جا کے صحیح ہو جاتا ہے. کیا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں پھنسیں پھر سیدھے ہونے؟ کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب دو راستے ہیں، یا تو بولو کہ جو کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے مادہ پرستی کے نام پر، نمود و نمائش کے نام پر، سو کالڈ پروفیشنلزم کے نام پر، یہ صحیح ہو رہا ہے. تو مجھے بتا دو پھر یہ نہج البلاغہ نے یہ کیوں کہا تھا اگر وہ صحیح ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ غلط ہو رہا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ ہو رہا ہے تو پھر یہ بتانا یہ واپسی کا راستہ ہے کیا پھر؟ اب اچھا یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا. مثال کے طور پر وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ اردو کے محاورے، نقار خانے میں طوطی کی آواز، کون سنتا ہے؟ لیکن میں اپنے لیے یہ سوچتا ہوں کہ دیکھو تمہاری عمر تو گزر ہی گئی ہے، تم مرنے کے قریب جا رہے ہو. اب یہ نہ کرو کہ مرتے دموں خدا کے سامنے دین چھپانے کا الزام بھی لے کے جاؤ، یہ نہ کرو. کم سے کم تو جو کم سے کم نہج البلاغہ میں لکھا ہے وہ تو پڑھ لو، چاہے اثر ہو اثر نہ ہو، برا لگے کسی کو یا اچھا لگے، کم سے کم اس کا جرم تو نہ لے کے جاؤں کہ تمہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے، تم نے بولا کیوں نہیں؟ تو ہم یہ کر رہے ہیں. صرف ہمیں بھی پتا ہے بہت کچھ نہیں ہونے والا اس سے، لیکن بہرحال مرنا ہے. صاف بات یہ ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے سے پہلے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے لوگوں کو یہ پتا چل جائے مولا کیا چاہ رہے تھے. باقی اللہ لطف کرنے والا ہے، پروردگار احسان کرنے والا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے، بہرحال اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، اچھے لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں نے جذبات میں آ کر شاید یہ کہہ دیا لاسٹ بیٹل. لاسٹ نہیں ہوگی، یہ چلے گا، یہ معرکہ چلتا رہے گا. لیکن بہرحال اس طرف والا کا پلہ بہت بھاری ہوا ہے، اس کا کاؤنٹر کرنا آسان کام نہیں ہوگا. اللہ لطف فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. نفس پرستیاں انسان کو سید الشہداء کے مقابلے میں کھڑی کر دیتی. نفس پرستیاں، یہ جو سید الشہداء کے سامنے کھڑے تھے، ان میں سے ہر آدمی شمر نہیں تھا شروع سے، ان میں سے ہر آدمی شروع دن سے عمر سعد نہیں تھا. ان میں سے کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ زندگی اپنی نفس پرستیوں کی خاطر، جیسے کہ زیارت اربعین نے ارشاد فرمایا، تو دنیا نے دھوکہ دیا اور انہوں نے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بیچ ڈالا. اور اس وقت بھی نہیں کیا، ان کی تعداد بہت کم تھی جو سید الشہداء کی حمایت میں کھڑے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے. اور کوئی کسی طرح سے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا،
کوئی کیسے پیش کر رہا تھا۔ میں جب مصائب کے نزدیک آنے لگتا ہوں تو بعض اوقات سوچتا ہوں مصائب کون سے پڑھوں، پھر کہیں ایک طرف سے دل میرا جانے لگتا ہے کہ پڑھوں۔ پچھلی مجلس میں بھی میں نے یہی کیا تھا، تو میں نے حضرت قاسم علیہ السلام کے مصائب پڑھے تھے۔ ابھی بھی میرا یہی دل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ حضرت قاسم علیہ السلام کے مصائب پڑھو۔ سید الشہداء حضرت قاسم علیہ السلام کو کئی وجہ سے بہت چاہتے تھے۔ ظاہر متدین، دیندار، یتیم بھی تھے۔ سید الشہداء یتیموں کے لیے خاص ایک جذبہ رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ مظلوم بھائی کی نشانی تھے۔ امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا تھا۔ ایک اور وجہ تھی، حضرت قاسم علیہ السلام ہاشمی غیرت میں بہت زیادہ تھے، ہاشمی غیرت بہت زیادہ تھی، شہادت کی طلب بھی تھی۔ شب عاشور کا جو واقعہ حضرت قاسم علیہ السلام کا ہے کہ جب سید الشہداء نے سب کو بتایا کہ تم ایسے شہید ہو رہے ہو، تمہارا یہ مقام ہوگا، تمہاری یہ منزلت ہوگی، تو حضرت قاسم علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ چچا میرے بارے میں بھی کچھ کہیں گے۔ جب دیکھا میرے بارے میں کچھ نہیں کہا تو تڑپ گئے کیسے، اور کہا چچا جان آپ نے مجھے نہیں بتایا، میں کیسے شہید ہوں گا۔ سید الشہداء کے دل پر بہت یہ جملہ بھاری گزرا۔ سید الشہداء نے حضرت قاسم علیہ السلام سے پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ جواب بالکل وہی جواب ہے جو لڑکپن میں کوئی دے۔ کہا یہ تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ وہ ایک خاص عمر کا ایک اظہار اس کے اندر۔ سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا تم بھی شہید ہو جاؤ گے، سب شہید ہو جائیں گے، شیر خوار علی اصغر بھی مارا جائے گا۔ وہ جو حضرت قاسم علیہ السلام کے اندر کی ہاشمی غیرت تھی، اب وہ شہادت کا جذبہ بھول گئے اپنا، اور کہا کیا چچا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ یہ جو حضرت قاسم علیہ السلام کے اندر ایک حمیت ہے، ایک غیرت ہے۔ البتہ بعض انسانوں کے اندر ظاہر حمیت و غیرت ہوتی ہے، لیکن ایک اور معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھو سید قاسم علیہ السلام شہید ہو گئے، اس منظر کو نہیں دیکھا۔ سید الشہداء نے بھی اتنا ہی بتایا کہ میں اصغر کو خود لے کر جاؤں گا، گویا حضرت قاسم کو زحمت نہیں دی کہ شام غریباں بتا دوں ان کو، لیکن یہ معاملہ سید صابرین نے جھیلا ہے کہ ہاشمی غیرت بھی تھی اور صبر کی بھی انتہا تھی۔ حضرت قاسم علیہ السلام کا الوداع کرنا بڑا عجیب تھا۔ میں بس آخری جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ سید الشہداء نے ہر مجاہد سے یہ بات کہی ہے، تم جاؤ تیار ہو کر آؤ پھر الوداع کریں گے۔ سید الشہداء قاسم سے نہیں کہہ سکے تم جاؤ تیار ہو کر آؤ پھر الوداع کریں گے۔ اگر قاسم جاتے تو ماں کو تیار کروانا پڑتا۔ سید الشہداء نے کہا میں خود تیار کروں گا، اور سید الشہداء نے حضرت قاسم علیہ السلام کو خود تیار کیا۔ میں بعض اوقات مصائب میں مولانا ذیشان درجوادی صاحب سے بہت مدد لیتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے اتنا خوبصورت ایک جملہ فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب قاسم علیہ السلام کو تیار کر لیا تو کہا بیٹا میرے نزدیک آؤ۔ وہ نزدیک آئے تو ان کا گریبان پھاڑ دیا، گریبان چاک کیا۔ پوچھا امو جان آپ نے میرا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے، شاید کسی کو رحم آ جائے۔ لیکن کون رحم کرنے والا تھا؟ قاسم گئے، زمین پر گرے، لشکر ادھر ہوا لشکر ادھر ہوا، اور وہ پکارتے رہ گئے چچا مدد کو آئیے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تو ہمیں پرخلوص عزاداری کرنے کی سعادت نصیب فرما، اسی پرخلوص عزاداری کو نسل بعد نسل قیامت تک ہماری نسلوں میں قرار فرما۔ خداوندہ شیعہ قوم پاکستان میں جن مشکلات سے گزر رہی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے پوری دنیا